ابھی دیکھیے کل پرسوں ایک ویڈیو آئی پورنوگرافی کے اوپر ہمارے ملک کا سر بہت ہی 2-3 سوال سر کنیکٹڈ یہ نوجوان نسل میں، اور آپ نے اس میں اگزامپل بھی دی کہ کچھ آپ کے ارد گرد آپ کے یہ واقعہ بھی ہوا کہ کچھ اوور ایج لوگ، بڑی عمر کے لوگ، ہاں جی سر آپ نے اس کا کچھ سدجواب بھی دیا، لیکن سر گورنمنٹ کی لیول تک آپ کو بلایا بھی گیا کسی ایک پروگرام میں جہاں پہ آپ نے وہ ساری باتیں ہم نے سنی، تو سر گورنمنٹ لیول تک آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ اس کو جو سر آئرن ہینڈلی اس کو ٹریٹ کیا جائے، یا پھر اسی چیز کو کہہ رہے ہیں جی کہ اگر کسی میں سیلف اویئرنیس پیدا کر دیں تو وہ ختم کر دیں؟ دیکھیے قانون کا سخت ہونا بہت ضروری ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قانون کے سخت ہونے کے ساتھ 2-3 شرطیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، صحیح ہے، اور کوئی بھی قانون سے نہ بچے. یعنی اگر قانون کے تحت اگر کسی نے سرخ بتی کے اوپر گاڑی روکی ہے نا، تو اب وہ کوئی بھی ہے، وہ ملک کا وزیر اعظم بھی ہے تو اس کو جرمانہ ہو جائے گا، اور اگر آپ ہیں تو آپ کو بھی ہو جائے گا، اور رکشا ڈرائیور ہے تو اس کو بھی ہو جائے گا. قانون کے بارے میں قانون سے فائدہ اٹھانے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ، اور یہ بنیادی شرط ہی ہمارے ملک میں پوری نہیں ہوتی، کیونکہ قانون بہت آرام سے ٹوسٹ ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ کہتے ہیں نا کہ آئرن ہینڈڈ کسی کو ہم لیں تو پھر طریقے سے ہم کریں، تو وہ لوگ اگر زیادہ اثر و رسوخ والے اس میں آ گئے تو ہمیں ڈر ہے کہ وہ بچ جائیں گے. تو پھر نہ صرف یہ کہ مقصد پورا نہیں ہوگا بلکہ قانون کا مذاق بن جائے گا. صحیح ایک بات. اچھا، اگر فرض کریں ہم سمجھے کہ نہیں سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہو تو قانون سے ہم یہ روک لیتے ہیں کہ پورنوگرافی روک لیں گے. تو مجھے آپ ایک بتائیں کہ وہ جو قصور میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں ایک 5-6 سال کی بچی کے ساتھ کیا تھا، اور اس بندے کو جب تحقیق کی گئی تو وہ اسی جرم میں کچھ عرصہ پہلے جیل میں رہ کے آیا تھا. اور جیل میں جو اس کے ساتھ سلوک ہوا ہوگا اس طرح کے جرموں میں چمڑی ادھیڑ دیتے ہوں گے. بالکل. اور جب اس نے آیا تو آتے ہی اس نے کچھ دن لگائے پھر وہ جرم کیا. تو قانون نے کیا کیا اس کا؟ ایڈلٹ قانون بہت ضروری ہے، وہ ڈیٹرنٹ ہے، وہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن قانون بندے کے اندر قانون کو بائی پاس کرنے کی ایبلٹی کریٹ کرنے کی بھی امکانات کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. بالکل. جو اصل، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ قانون بہت سخت ہونا چاہیے، لیکن جو اصل بات ہے نا وہ وہی ہے کہ ہم 5 سال کی عمر تک بچے کی تربیت اس طریقے سے کریں کہ جس کے نزدیک ویلیو سسٹم ایسا ڈیولپ ہو کہ اس کے سامنے نظر آ رہی ہو ایک غلط چیز جس کی بہت ٹیمپٹیشن ہو، مگر اس کے اندر صحیح اور غلط کا پہچان اس طریقے سے ہو چکی ہو کہ وہ اس کو کرنے کو تیار ہی نہ ہو. ٹھیک 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 ٹھیک. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نہیں سنا آپ نے، وہ والا، وہ سچ جھوٹ والا؟ ہاں جی بالکل. تو ماں نے کہا تھا سچ بولنا، تو اس نے جب تلاشی لی تو اس نے کہا کہ باقی تو سب ٹھیک ہے. اس نے کہا تمہارے پاس پیسے ہیں؟ اس نے کہا یہ اندر میرے نا یہاں کچھ ہے تھوڑے سے. ٹھیک ہے نا. مطلب وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کے والد کہ وہ جو ہیں اپنا جھوٹ بولیں گے. تو وہ یہ ایک ویلیو سسٹم تھا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، دوبارہ ہم گھوم کے اسی بات پہ آتے ہیں کہ ہمیں بہت محنت کرنی پڑے گی اپنی آنے والی نسل، اور وہ اس کے لیے نا بہت راکٹ سائنس نہیں ہے. آپ ذمہ داری لے لیں اپنے گھر کے 4-5 افراد کی، آپ اپنی ذمہ داری 4-5 افراد کی لے لیں، یہ ایوب لے لے، میں لے لوں، اپنے 4-5 افراد کی ہم ذمہ داری لے لیں، اور اسی طریقے سے جتنے سننے والے ہیں سارے اس کی ذمہ داریاں لے لیں. آپ کو دیکھیں گا یہاں سے آپ کو ایسے اندھیرا، بالکل گھٹ اندھیرا ہو، اندھیرا بالکل اندھیرا، کچھ نظر نہیں آ رہا، اچانک اب دیا جس سلائی جلا دیں، کدھر کیا اندھیرا؟ ایک دیا سلائی سے اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ آپ سانپ اور رسی میں فرق محسوس کر سکتے ہیں. اس دیا سلائی کی روشنی میں آپ کو پتہ لگ جائے گا باہر جانے کا راستہ کون سا ہے، اور کھڑکی کون سی ہے، اور دروازہ کون سا ہے. تو اس لیے کوئی بھی آدمی غیر اہم نہیں ہے، ہم سب ڈاٹ ہیں، لیکن ہر ڈاٹ سے مل کے لکیریں بنتی ہیں اور تصویریں بنتی ہیں. میں یہی باٹم لائن میں یہ کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے. نیکی کے اس راستے کے لیے میں اس بات کی گارنٹی دوں کہ کوئی جاوید اقبال پر انگلی نہیں اٹھا سکتا، اور اگر انگلی اٹھائے گا اور وہ صحیح ہوگا تو میں معافی مانگوں گا اور میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کروں گا. آپ کہیں کہ آج سے میرے اوپر کوئی نہیں انگلی اٹھا سکتا، اور اگر کوئی اٹھائے گا تو میں معافی مانگوں گا اور اپنے آپ کی اصلاح کروں گا. یہ کل سے شروع ہو جائے گا پاکستان میں بہتری کا سفر انشاءاللہ. یہ